السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی خان صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے، جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ، اب اسامہ علی صاحب کے ساتھ، اسلامک اسکالر کا بھی میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ آج کا ہم ان سے جانیں گے کہ اسٹرالوجی کے اندر بھی دعا کی قبولیت کا کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے، اس میں دعا کی قبولیت کا کون سا ایسا ٹائم ہوگا جس میں آپ لوگ اپنی دعا کر سکتے ہیں اور وہ قبول ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویسے تو سارے ٹائم ہی دعا کے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص ٹائم وہ اسٹرالوجی میں کون سا ہوتا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل میں جانیں گے، اور بلکہ اس طرح کے اسلامی ٹاپکس بھی ہم ان سے ڈسکس آگے کیا کریں گے تاکہ آپ کی اسلام کے حوالے سے بھی رہنمائی ہو سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ زبردست آپ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، چاہے نیمرولوجی دیکھ لیں، چاہے ہم اس کے اندر زوڈیک کے حوالے سے دیکھ لیں۔ بہت سے لوگوں کو گھر بیٹھے منفرد طریقے سے ان کو کیلکولیشنز کا پتہ لگ جاتا ہے جو آپ بتاتے ہیں۔ میرا آج اسامہ صاحب یہ سوال ہے کہ دعا کی قبولیت کانسیپٹ ہے کیا؟ کوئی بھی ٹائم کیا دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، یا دسمبر جیسے آ رہا ہے اس میں کوئی مخصوص ایسا ٹائم ہوگا جس میں ناظرین ہمارے اس ٹائم پہ اگر بیٹھیں دعا مانگیں تو قبول ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ وسیع تر معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر دعاؤں کی قبولیت کو لے کے ہم بات کریں تو ایسٹرالوجی کی حساب سے تو جو ایسٹرالوجیکل نالج ہے وہ بڑی محدود ہے اس معاملے میں۔ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 دن دے دے گی۔ مثال کے طور پہ چلیں، آپ کا یہ میں پہلے ایسٹرالوجیکلی بتا دیتا ہوں۔ 8 دسمبر فرائیڈے صبح 5 بجے سے شام تقریباً جو ہے وہ لگا لیں 6:30 بجے تک۔ اچھا، جمعہ کا دن ہی بن رہا ہے، جمعے کا دن بن، دن جمعے کا ہی بن رہا ہے، 8 دسمبر۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ڈیٹ بن رہی ہے وہ 22 دسمبر، وہ بھی فرائیڈے ہی ہے۔ اچھا، وہ بھی اسی طریقے سے، مطلب صبح 8:30 سے AM سے آن ورڈ۔ یہ پاکستانی ٹائم کے حوالے سے بتا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ ایک گھنٹہ، مطلب اوپر نیچے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی جمعے کا ہی دن ہے 22 دسمبر۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ صرف ایسٹرالوجی سے ہیلپ لینے جائیں گے نا تو ہر خانوں میں، ہر چیزوں میں ایسٹرالوجی اتنی ہیلپ فل نہیں ہے۔ اچھا، اور اس لیے آپ کے ناظرین کو یہ شاید بتانا بطور مسلم بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ایسٹرالوجیکل کیلکولیشنز یا چیزیں تو میں سمجھتا ہوں، جیسے میرا آپ کو جانتے بھی ہیں کہ میڈیکلی میں زیادہ اس کو دیکھ رہا ہوں یا یوز کر رہا ہوں ایسٹرالوجی کو، یا جوڑ بنانے میں، یا کنفلکٹس ختم کرنے میں، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ آٹزم کے جیسے بچوں کو ٹریٹ کرنے میں۔ تو آج اس میں انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ ہمارا نام ہوگا، ہم پاکستان کا نام کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی تک جتنے آٹسٹک کیسز ہیں اس میں تقریباً کوئی 50-60% ریکوری، جو کہ ناممکن ہے اب تک دیکھنے میں آئی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب 2 ٹائم ہے، وہ لے لیں، اس پہ لکھ دیں کہ جی 8 دسمبر اور 22 دسمبر، یہ 2 ہیں دن جب قبولیت کے۔ ٹھیک ہے۔ ایسٹرالوجیکل نالج پہ جب جس نے کام کیا ہے نا اتنی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے آج تک ایسٹرالوجی میں کسی ایسے میٹر میں کوئی کام ہی نہیں کیا، جیسے کہ کوئی ایسا مثال لے لیں جس پہ کبھی کام نہیں ہوا یا بہت کم کام ہوا، تو اس کی نالج بھی کم ہوگی، کیونکہ ایسٹرالوجیکل جو زیادہ کیلکولیشن یا نالج ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے ایسٹرن اس کی ہے، ویدک اس کی بنتی ہے، اور اس میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہے بس۔ اب آ جائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سر اقامت اور نماز کے درمیان جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے لیے، جب آپ اقامت پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، جب آپ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم آپ خدا کے، جیسے کہتے ہیں نا، ایک فقیر جیسے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے فقیر ایک دروازے پہ آ کے لگا کھڑا ہوتا ہے، بڑی بے چارگی، اور اس ٹائم اس کے جسم کے اندر ایک کیمیکل چینج ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کے نتیجے میں آپ کی باڈی ایک کیمیکل ریلیز کرتی ہے، ایک کیمیکل چینج آتا ہے آپ کے اندر،
وہ کیمیکل چینج سارا کچھ آپ کو بنا جاتا ہے یا بگڑ. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جی میں تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بڑا اپنے آپ میں تورم خان بنا پھرتا ہے, لیکن ایک ٹائم آئے اگر وہ کسی کی جگہ پہ اس کو مانگنا پڑ جائے, کھڑا ہونا پڑ جائے, تو اس کے اندر جو اس ٹائم کی جو تبدیلی ہے, یہ فیل ہے نا, وہ اصل میں میٹر کر رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے, بار بار مانگا جائے, ہر وقت مانگا جائے. مانگنا عبادت ہے اور نہ مانگنا تکبر کے زمرے میں ہے. اس حد تک ہے کہ آپ کا تو کام ہی مانگنا ہے, بس مانگی ہی جاؤ اور چمٹ جاؤ. پہلا تو فارمولہ یہی بنتا ہے کہ چمٹ جاؤ. جیسے فقیر آپ سے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کو ضد کر جاتے ہیں, لے جاتے ہیں, اچھا یار یہ لے, تو وہ تو رحمان رحیم ذات ہے, وہاں اگر آپ نے گھٹنے لگا ہی دیے تو آپ لے ہی جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اقامت اور اس کے درمیان پھر دیکھیں بارش کا وقت ہے, بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, آپ بارش کے وقت کریں. تیسرا آپ کی یہ جو ظہر کا 9:15 کا جو ٹائم ہے, اول کسی بھی اول وقت کی جو نماز کا وقت ہے وہ اول پہ ہو, 12:15 بجے جو گوگل کے مطابق ہے وہ. یہ نہیں کہ مولوی کہہ رہا ہے ابھی 2 بجے آ رہا ہوں, تو اذان چل کے دیکھ گاڑی گرم کر میں آیا, مطلب یہ نہیں. اسی لیے آپ کی اس ٹائم مسجدوں میں یا آپ کے مسلمانوں میں کیوں نہیں قبول ہو رہی ان کی دعائیں, کیوں نہیں ان کی نمازیں مزہ دے رہی, کیوں نہیں اتنا کوئی چینج دیکھنے میں آ رہا. اتنی مسجدیں, اتنا مسلمان, اتنا نمازی, حال ہے کہ بدتر ہی ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے فارمولے ان سے کہیں سلپ ہو گئے ہیں. ان کو بتانے والوں نے اس ڈھیل سے بتایا اور سننے والوں نے سنا بھی اتنے شوق سے ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اول وقت کی نماز ہوتی ہے, نماز کو انتظار کرانا اس کی تحقیر کے زمرے میں آتا ہے, منہ پہ ماری جاتی ہے. تحقیر کی بڑا سختی سے ناپسندیدہ عمل ہے کہ حقارت, کہ نماز کو کچھ سمجھنا ہی نہ, مطلب نماز ہے نا چلو کوئی نہیں پڑھ لیتے ہیں, کتنے جا رہی ہے. مطلب نماز ایک ملاقات ہے مومن کی, خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو عام اگر کسی نے گردان لیا ہے یار. مطلب آپ سے میں کہوں کل جی آپ کو ادھر آپ کے جو کاکڑ صاحب مل رہے ہیں پی ایم, تو آپ اپنی حالت دیکھیے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو خدا کے سامنے ملاقات کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں, کائنات کے خالق مالک کے, آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. چلو پھر موج کرو, اس لیے تباہی ہیں سین میں. اور اسی لیے مسجدوں میں زینت اختیار کر کے آنا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ٹراؤزر شرٹ جیسے گندے مندے میچ کھیلا مسجد میں, شلوار کے اوپر شرٹ آدھی, منہ کھولا, دھلا نہ دھلا, بال کنگھی ہوئی نہ ہوئی مسجد میں. صبح فجر کے ٹائم تو سین ہی دیکھنے والے ہوتے تھے نا مطلب مسجدوں کے. تو حالانکہ حکم یہ زینت اختیار کر کے آؤ, مسجد میں بند سور کے آؤ, پوری تیاری کر کے آؤ, جیسے کسی شادی پہ جاتے ہو. زینت اختیار کرنے تک کا حکم ہے, یہ نہیں کہا کہ صرف صاف ستھرے ہو کے آ جاؤ. سمجھ لیں. اس کے بعد اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ جمعے کے وقت جو ہوتا ہے نا, جمعے کا وقت, ایک تو ناظرین کو آج یہ بھی بتا دوں کہ جمعے کی جو صفوں کی ترتیب ہے یہ قیامت والے دن کی ترتیب ہے. اچھا, جس طریقے سے وہ صف بنے گی اسی طرح آپ کا نمبر ادھر بھی لگے گا. یہ جو آخری 2 نفلوں, وہ کیا کہتے ہیں, آخری سلام سے بس 1 رکعت پہلے جمعے میں جو شامل ہونے والے افراد ہیں نا, ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. جمعے کی جو پہلی صف میں ہے قیامت والے دن بھی اسی ترتیب سے اس کا حساب لیا جائے گا. جو پہلی صف والا ہے اس کا پہلے, جو دوسری دوسرا, اسی طرح ترتیب. یہ جو آپ جمعے کی جو ترتیب ہے نا, جو اس طریقے سے بنتی ہے اصل میں, یہ آپ کی اصل میں قیامت کی ترتیب بنتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لیں. جو اس کی پہلی صف میں ہے وہ قیامت والے دن بھی پہلی صف میں ہوں گے. اچھا, جمعے کو عام نہ گنا کریں, جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, واجب عمل ہے, جان بوجھ کے کوئی چھوڑے گا تو نقصان لے گا, اس حد تک ہے. اب جمعے کا دن سارے کا سارے درود پڑھیں اور قبولیت کا. اب اس میں آپ نے دیکھ لیا وہ جو ٹائم نکلے ہیں ایسٹرولوجیکل, وہ بھی دونوں جمعے کے نکلے. اچھا, لازمی نہیں ہوتا ان کی تو ڈفرینٹ, وہ ہمارے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پلانیٹری موومنٹس کے حساب سے ہوتے ہیں. بہرحال نہیں ہو اس میں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو اول وقت کی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا سر, آپ کے شادی کے ڈیلے ختم, کاروبار کے ڈیلے ختم, آپ کے جتنے انتظار ہیں, انتظار کی سولی سے اگر اترنا چاہتے ہیں زندگی میں کسی بھی معاملے میں, اول وقت مصلے پہ چلے جائیں. اول وقت کیا ہوتا ہے, جب آپ کے گوگل کے مطابق موبائل میں اذان بجے, گوگل کے مطابق وہ ہے. مطلب مثال کے طور پہ 12:15, آپ کا مولوی 1:30 بجے کر رہا ہے, کوئی 2 بجے کر رہا ہے, کوئی 2:30 بجے, کوئی واٹس ایپ, ان کو چھوڑ دیں. ظہر کی یہ کون سا چاند پہ چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی امام مسجد ہمارا 1:30 بجے کراتا. میں نے کہا وہ کون سا چاند پہ چلا گیا؟ حالانکہ یہی نمازیں پڑھ کے کلندروں نے پروازیں کی ہیں, کیسی کیسی ہستیاں اڑتی پھری ہیں.
اور وہ کیا تھے, انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا نہیں, صرف ایک اچھے سچے مسلمان بنے, فارمولے پہ عمل کیا, اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو گئے, جدھر نظر کرتے تھے ہزاروں کی زندگیاں بدل دیتے تھے. ماشاءاللہ. تو بات کو سمجھیں, وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا جنوں سے پہلے, وہ بھی تھوڑا سا علم رکھتا تھا کتاب کا, کوئی بہت بڑا وہ اس کو نہیں کہتے کہ وہ بڑا عالم فاضل تھا. تو مسلمانوں کے پاس تو اسلامی, ہم تو تمام امتوں سے افضل, ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار, ہمارا جو دین ہے وہ سب سے مطلب فائنل, مطلب ایک سلامتی کا مکمل ضابطہ حیات لے کے آیا. تو ہم ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے چکر یہ ہے کہ ہمیں جو سینس ہے نا, جو ٹیچرز نے دینی تھی, وہ ماشاءاللہ پورے سورے ہم نے دیے دین کو, انہوں نے ہمیں پھر کل کو پڑھایا. اول وقت کی, فلک صاحب میں چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اول وقت کی نماز پڑھ لے, بس اس سے بڑا دنیا کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ زندگی کی شادیوں کے بچیاں ڈیلے ہو رہی ہیں, ختم, کاروبار میں ترقی نہیں, ختم, جس چیز سے مسئلہ ہے ڈیلے, اینی کائنڈ آف ڈیلے ختم ہو جائے گا اول وقت کی نماز شروع کرتے. بس اذان ہو, یار کتے کی وسل آپ نے دیکھی, اپنے مالک کو سیٹی مارے نا جس نے کتا رکھا ہوا, دیکھیں ذرا زوم کرتا جاتا ہے. کم از کم یار کتے کو تو ہرا دو, کتے کو تو ہرا دو کم از کم. اور اسی طریقے سے جو اس میں افطاری کا وقت, یہ جو مستحب روزہ ہے, اس کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی بات کریں, جب آپ کے دل میں خوف خدا آ جائے کسی بھی بات کو سوچ کے, یا وہ جو لمحہ آ جائے جب آپ کو ایک دم نا فیلنگ آئے کنیکشن کی, وہ بھی پھر دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. جب آپ کو فیلنگ آ جائے کسی بھی لمحے, خوف آ جائے, بس کہ یا اللہ کیا کہ, بس یہ خیال جہاں آئے وہاں بھی کھڑے ہو کے دعا مانگ لو, دعا مانگ. اسی طریقے سے آپ کو اگر کوئی, جیسے کہتے ہیں نا, آپ کا پورا جسم یا زمین ایسے ایک دم آپ کی ہیڈ ٹو باڈی پوری ایک جیسے کہتے ہیں نا الائن ہو کے کسی ایسے صدمے میں یا ایسے غم میں یا ایسے کسی بھی میٹر میں, دو آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور آپ کی پوری, کیونکہ اصل میں نا اس ٹائم آپ کی پوری انرجیز باڈی وہ کر رہی ہوتی ہے, پوری فل پاور میں ہوتی ہے. آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, دنیا کی جو سب سے بیسٹ مشین ہے یا سپر مشین ہے آپ ہی ہیں, باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ دعا قبول بھی آپ کے ذریعے, آپ کے ہاتھوں ہی ہونی ہے, آپ نہیں کرنی ہے. خدا تو مہربان ہے, اس نے تو نظام بچھا دیا, کن فیکون کر دیا. یہ ہر ٹائم کی ڈیوٹی تھوڑی ہے نعوذ باللہ من ذالک, جو آپ لوگوں نے, ہم نے کنسیپٹ بنایا بھی, وہ سن رہا ہے, وہ بیٹھا ہے اوپر سے جیسے دیکھ رہا ہے. آپ تو وہ خدا کی ہستی کو کوئی بندوں کا سما, جیسے آپ نے ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک شکل دے دی ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, آپ مانگ رہے ہیں, وہ دے رہا ہے, مطلب بڑھاپے کی ہیومنلی آپ نے, بھائی اس نے نظام بنا دیا, اس نے آپ کو طاقتیں دے دی, اس نے آپ کو انبیاء بھیج کے رہنمائی کر دی, اس کی مشکل کشائی ہو چکی ہے. اب آپ نے صرف بٹن دبانا ہے بس. اب آپ کو اس نے بٹن سارے بھیج دیے بتانے والے کہ یہ بٹن دباؤ گے یہ ہوگا, یہ دباؤ گے یہ ہوگا. بس اس طرح سے نہ کریں کہ وہ ہر ٹائم بیٹھا سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس طرح سے عجیب و غریب. نعوذ باللہ, اس کی جو ہستی ہے ہم شاید اس کو کہیں نہ کہیں وہ محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں شارک کے قریب ہے اللہ پاک ہمارے, تو پھر اوپر کیوں دیکھتے ہو, پھر یہ کیوں کہتے ہو پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تہجد کے ٹائم, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو کنسیپٹ مولویوں نے عجیب و غریب, حرکت کرتا خدا ہے ان کا, یہ کبھی اس کو حرکت کرا دیں گے, کبھی کچھ کرا دیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ توحید کے چکر میں کدھر دین کو لے کے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو روایت ہے کہ جی پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, میں نہیں مانتا, لیکن جو روایت ہے اور ان کے تو ہاں یہ صحیح ہے جس بھی سائڈ پہ, تو آپ خود ذرا سوچیں کہیں تھا تو کہیں سے آ گیا. یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے, وہ پہلے آسمان پہ موو کیا اور آ گیا. وہ کس کا مطلب ہے جہاں کہیں اب نہیں ہے جو ادھر آ گیا. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ویسے کہیں کہ اس ٹائم پہ بندے خدا تیری جو باڈی ہے یا تیری جو اس ٹائم حالت ہے, تیرا یہ اٹھنا اس کو پسند ہے, تیری اس ٹائم جب تو یہ ہرا کے آئے گا نا اپنے نفس کو اور اس کو, تو تو ڈیزرو کرے گا کہ تیری دعا قبول ہو. آپ خدا کو موومنٹ کرا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بھی پھر اتنی موومنٹ ہے, شارک سے آپ نے کہا قریب ہے, اوپر کیوں دیکھتے ہو, پھر اوپر ہے. چلو کوئی فتویٰ دے دے اس پہ بات کر لے کہ ہاں جی اوپر ہے. اتنا جو وہ لگے ہوئے ہیں, پھر جب ترجمے کریں گے تو عرش پر ہے, یعنی کہ پر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پر ہے تو اتنا ہی محدود کر دو اس کو بھی. یہ کرسی پر, ٹیبل پر, کسی پہ بھی
جب پر کہتے ہیں تو اتنا ہی ہو جاتا ہے نا, تو لمیٹیڈ کر دیتے ہیں. ترجمے بھی غلط, سینسز بھی غلط, معاملات کی اس وجہ سے ہماری جو حالت ہے وہ بدل نہیں رہی, ہم اوڑ پھر نہیں رہے. 27ویں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے مطلب آسمان پر ہوتے ہیں, تو اس پر آپ دعا کریں. 27ویں مطلب کہ رمضان کے 27ویں کو, یہ تو کنسیپٹ میں نے بھی سنا ہوا ہے. سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان نہیں کہہ سکتے آپ, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ نے ماہ رمضان کہنا ہے. ماہ رمضان, رمضان کا مہینہ, کچھ بھی, اکیلا رمضان نہیں. رمضان جب آپ کہتے ہیں تو آپ اللہ کہتے ہیں اصل میں, یوں سمجھیں آپ اللہ کا مہینہ کہہ سکتے ہیں, اللہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ابھی اس کی جگہ رمضان کی کو سمجھے کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں, تو پھر آپ دوبارہ نہیں لیں گے, آپ کہیں گے اللہ کا مہینہ. سمجھ لیں. تو یہ جو موومنٹ ہے, چلیں پھر آپ اپنے کنسیپٹ سے, پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ بھی تو اسی مطلب اس کا ایک اچھے مطلب بحیثیت مسلمان جو بھی نالج آپ نے لی ہے ارد گرد سے ہی لی ہے نا, آپ بتائیں کہ آپ کو کیا آپ کا خدا حرکت کرتا ہے؟ آپ کو یہ ڈیفینیشن پتہ ہے اس کی؟ نہیں, مجھے تو نہیں ڈیفینیشن نہیں پتا نا. تو پھر جب آپ روایتیں سنتے ہیں یا لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر حرکت جب دیتے ہیں تو آپ اس کو کسی کو کہتے ہو کہ تم خدا کو حرکت دے رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ چھایا اول سے آخر, بعد از قیامت احاطہ کیے ہوئے علم, ہر چیز میں لامحدود, انفینٹی, المائٹی, تو پھر سر یہ حرکت کی جب ضرورت آتا ہے اس کا گلا کیوں نہیں پکڑتے کہ یہ میرے خدا کو تم حرکت دے رہے ہو؟ کیا تم ہندو یا پھر وہ جو کنسیپٹ ہیں, یہ سارے اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی بات کریں جو ان کے کنسیپٹس ہیں, ان کے سارے وہ خدا کے خیر انہوں نے شریک بنائے ہوئے. آپ لوگوں کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو اس طرح کی جراثیم تو ادھر بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم کون سا بھگوان مانتے ہیں, ہم بھی بھگوان کے شریک ہی مانتے ہیں. تو یہ بھی وہ اس طرح کے ہمارے اندر بھی وہ ہندوانہ پریکٹسز تو ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ حرکت کرتا جب آپ کا خدا حرکت نہیں کرتا, تو آپ پھر حرکت کرتی ہوئی روایت میں کیوں نہیں پوچھتے مولوی سے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر جب ان سے پوچھو کہ بھائی اگر آپ شارک سے آپ نے کہا قریب ہے, دیکھیں اس نے ایک سسٹم اتنا وہ ڈیلیکیٹڈ سسٹم بنا دیا, کن فیکون ہو چکا ہے. اب بے فکر ہو جائے, اب سسٹم اپنے اندر جیسے کہتے ہیں نا خود ہی فلو کر رہا ہے. وہ کوئی آپ کے ہر ٹائم جیسے آپ نے کنسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ وہ کوئی ہر ٹائم بیٹھا بندہ ہے, جیسے کوئی نعوذ باللہ من ذالک, یا کوئی ایسی ذات ہے جس کو آپ شیپ دیں اور پھر وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, اور یہ ایسا کچھ نہیں. وہ ایک جیسے کہتے ہیں خدا کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں آج تک بلکہ بڑا غلط ہوا ہے. آپ کے پاس ناموس رسالت پہ بل ہیں, آپ کے پاس صحابہ کی شان کے گستاخیوں کے بل ہیں, اہل بیت کی ناموس کے معاملات پہ کوئی نہ کوئی گستاخی کا معاملہ ہے, لیکن خدا تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ کوئی کیس نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. جو مرضی جس کے منہ میں جو مرضی آئے, جیسے مرضی آئے اس ذات پہ کرتا پھرے, شرک کرے, جو مرضی کرے. کسی نے اس پہ وہ نہیں کیا کہ ہاں بھئی یہ شرک پہ FIR کبھی کروا دیں جا کے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, جو کنسیپٹ ہے مطلب ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, مطلب جس نے جس سے سنا اس نے اس کو مان لیا. تو آپ اب اس اینگل پہ بات کر رہے ہیں, اینگل ہی ہے نا, مطلب کسی مولوی نے اگر بات کی جی یہ اینگل میرا ہے, میں اس پہ یقین رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اعتماد ہے. آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, اس کو مطلب پہلے آسمان پہ نہیں آتا, مطلب آپ اس کو اس طرف مطلب اینگل دے رہے ہیں. آپ نے بھی کہیں سے سنا ہوگا یا اس پہ ریسرچ کی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے نا, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیسے کہتے ہیں ڈیوٹی پوری کی ہے. اور اب اگر آپ غلط ایڈریس پہ پہنچ رہے ہیں تو وہ آپ کا میٹر ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ کی باتوں میں تضاد ہے تو یہ آپ کا میٹر ہے, آپ کا سورس غلط ہے. مجھے نہ کہیں میرا خدا حرکت نہیں کرتا, میرا خدا لامحدود ہے, اس لیے میرے عقیدے میں میرے خدا کو میں پہلے آسمان پہ آنا جانا ایسی باتیں نہیں کروں گا, میرے لیے وہ شان میں کمی ہے. اب میں نے آپ سے ہی پوچھا کہ آپ کا خدا حرکت کرتا ہے, آپ نے کہا نہیں, حالانکہ جب آپ آسمان پہلے پہ لا رہے ہو تو اس کو موو نہیں کروا رہے آپ. ساتوں آسمان کا ہی مالک ہے نا اللہ تعالیٰ, تو پھر پہلے پہ کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب ساتھ پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ایسا ہے, مطلب ایک انہوں نے اشارتاً بات کی. نہیں, پھر آپ کے پاس جملے بھی نہیں ہے تمیزدار. یہ کہیں کہ پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس جملوں کی بھی کمی ہے, کہ وہ بھی ہمارے پاس کوئی توحید کے مطابق نہیں ہے, یا شان جو خدا ہے اس کے مطابق ہم جملے بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن مطلب مثال کے طور پہ یہ 7 کمرے ہیں,
ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں پہلے پہ آ گیا تو باقی 6 میں کدھر گیا؟ نہیں ہے تو ادھر ہے نا, نہیں ہے تو ادھر ہے نا. سر آپ چلیں لیول ٹیئرز بنا لیتے ہیں ہم, یہاں یوں بات کریں, اس کے اوپر ٹیئر بناتے جائیں, یہ 7 ہے. میں سمجھ گیا. اب آپ ادھر لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ادھر نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ورنہ تو آپ یہ کہیں گے ہی نہیں پہلے پہ, ورنہ آپ کہیں گے وہ چھایا ہوا ہے. چھایا ہوا, بالکل یہ بات وہ تو اس نے ساری دنیا کو اپنے اس میں لپیٹ میں ہے. پھر آپ شارک بھی کہیں, جو مرضی کہیں, ہر چیز سے بات سمجھ آئے گی. وہ تو مثال بھی تو دی جاتی ہے نا کہ مثلاً کہ اتنا قریب ہے, اتنی محبت کرتا ہے, تو پھر شارک کے قریب ہے جب, تو پھر پہلے آسمان پہ کیا کرنے آیا بھائی؟ وہ تو پہلی شارک سے قریب ہے, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو یوں سمجھو. پھر اگر یوں نہیں سمجھ آ رہی تو اپنی ہی باتوں میں اپنے ہی دانت, اپنے ہی ساتھ, اپنے ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا, کیوں؟ کیونکہ سورس آف نالج جو ہے, جہاں سے دین لیا گیا ہے, وہ اتھینٹک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس پہ کسی دن پھر آ جانا, یہ تو بہن بھائی کی شادی کراتے ہیں, پوچھ لو, چلو آپ ہی بتاؤ آپ کی امت کہاں سے چلی ہے, حضرت آدم کی آگے نسل کیسے چلی ہے آپ کی معلومات کے مطابق. آپ ایک عام مسلمان ہیں, جتنا پتہ بتا دیں. اتنا ہی پتا حضرت آدم سے نسل چلتی ہوئی آگے پھر مطلب ان کے بچے ہوئے, ان کے بچے, پھر آگے سے نسل چلتی آ رہی ہے. شادی کیسے ہوئی؟ 2 بھائی پہلے ہوئے, 2 بھائی اور وہ بہنوں والا کانسیپٹ ہی بنتا ہے. ہاں جی. تو پھر آپ لوگ کیا ہوئے؟ کہتے ہیں نا مسلمان بھائی بھائی. نہیں, مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. بہن کے ساتھ بھائی کی شادی والے کو کیا کہتے ہیں وہ تو بتائیں. ادھر آپ کے ملک میں گالی ہے کہ نہیں ہے؟ گالی ہے بالکل. تو پھر آپ لوگ اسی کی اولاد ہیں سارے, کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے, نالج کا سورس غلط ہے, آپ لوگوں کا کانسیپٹ غلط ہے. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں منہ کی خود ہی کھانی پڑ جائے گی کہ آپ بہن بھائی کی شادی سے آپ پیدا ہوئے تو آپ لوگ کیا ہوئے سارے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. 2 حوریں اتری تھی آسمان سے, نزلہ اور منزلہ, 2 حوروں سے آگے آپ لوگوں کی نسل چلی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ تغیر آپ کی ہماری سوچوں میں, اسی لیے جب ہمارے پاس نالج افاقی نہیں ہوگی, سورس افاقی نہیں ہوگا, تو اس میں آپ کو تغیر ملیں گے ان ساری معلومات میں. ورنہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو معراج کا تحفہ مانی جاتی ہیں, اس میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا. لا نفرق بین احد من رسلہ, کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا. یعنی کہ یہ سب کا جو پیغام ہے, یہ جو میسج ہے, یہ ایک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی آپ کی شباہت کی باتیں, تو وہ کسی دن اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں گے. وہ جی یہود و نصارہ سے شباہت نہیں اختیار کرنی چاہیے, یہ وہ. تو پھر تو میں کئی چیزیں پھر ان کی ٹھیک کرا دوں گا کہ جو ان سے میچ کر رہی ہیں. حالانکہ ایسا کچھ چکر نہیں ہے. سب کا ایک ہی مشن, ایک ہی پیغام, توحید رسالت, توحید رسالت, صرف توحید کی اس میں آئے ہیں تمام انبیاء, ایک ہی پیغام لے کے. کسی میں کوئی ایسا حکم ایسا نہیں ہے کہ جی شراب پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی, زنا پہلے حلال تھا بعد میں حرام ہو گیا, بھائی کا قتل جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا, بیگم کو مارنا جائز تھا بعد میں وہ ہو گیا. کوئی ایک حکم تو مجھے پھر نکال کے بتائیں. ایسی بس مطلب سب, ہر وہ چیز جو انسانی فطرت کے خلاف, انسان کو ہارمفل ہے, سلامتی کے دین میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت ہی زبردست اور بڑی بات کی ہے اسامہ بھائی. اور ناظرین کمنٹ دے کے فیڈ بیک ضرور آپ نے دینا ہے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.